السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ گزر چکا، جو مسجدیں فل رہتی تھی، جہاں لوگ ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد مسجدوں کے اندر بیٹھے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں پتہ نہیں ہے۔ ہم صرف ایک مہینے کے مسلمان بن گئے ہیں، اور کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ رمضان کی نہ عزت کی، نہ قدر کی، نہ تراویح پڑھی، نہ روزے رکھے، مگر زیادہ تر لوگ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے اسی دن عشاء کی نماز سے بہت سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ کسی حدیث کے اندر، کسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ صرف ایک مہینے کے لیے آپ کے اوپر نماز فرض ہے؟ یاد رکھنا، نماز انسان جب بالغ ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر مرتے دم تک، یعنی آخری سانس تک، اس بندے کے لیے نماز کو پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر چھوڑا تو وہ گنہگار ہوگا۔ مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بندے کو رمضان میں ٹائم ملتا ہے، ماہ مبارک کے اندر، وہ ظہر میں بھی آ رہا ہے، عصر میں بھی آ رہا ہے، مغرب میں پورا دن بھوکا رہنے کے بعد، افطار کرنے کے بعد مسجد میں بھاگا بھاگا آ رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز میں سحری کے بعد فوراً مسجد میں چلا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر ٹائم ملتا ہے، ہم اپنے شیڈیول کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے فجر پڑھیں گے، اس کے بعد اتنا آرام کریں گے، پھر جاب وغیرہ کے لیے جائیں گے، پھر ظہر کے لیے کہیں وقت نکالیں گے، اگر آفس وغیرہ میں ہے تو نزدیک میں جو مسجد ہوتی ہے اسے تلاش کر کے رکھتے ہیں، یا دور مسجد ہے تو اپنے آفس کے اندر کہیں نماز کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو ایک مہینے کے اندر آپ ایک بھی نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ لوگ دو دو تین تین کلام پاک کو مکمل کرتے ہیں، مگر جیسے ہی ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم قرآن کو ہاتھ تک لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے ہمیں وقت ملتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہمیں وقت ملتا تھا، رات کو تراویح پڑھتے تھے ہم کو وقت ملتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جاب بھی ہو جاتی تھی، آرام بھی ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی وجہ سے، یعنی نمازوں کی برکت، قرآن کی برکت، سحری اور افطار کی برکت، اللہ تعالیٰ اتنی ہمیں دیتا تھا کہ ایک ایک بندہ شام کو افطاری کے ٹائم پر 500 1000 روپے کی چیزیں لا کر اپنے دسترخوان پر رکھتا تھا۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں، یہ نماز کا فیضان ہے، یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو اب ذرا سوچو، صرف ایک مہینہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک مہینہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اتنی ساری نعمتیں دے دیتا ہے۔ تو پھر ذرا سوچو، اگر ہم پورا سال یا پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں گے، پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں کتنی برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ ہم سوچے تو صحیح، ہم سوچ کر تو دیکھیں۔ تو ہم نے صرف ایک مہینہ نماز پڑھی، ہم نے صرف ایک مہینہ روزے رکھے، ہم نے صرف ایک مہینہ قرآن کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اتنا مہربان ہو گیا کہ جو چیز مارکیٹ میں کتنی بھی مہنگی ملتی ہے ہم اپنے دسترخوان پر لا کر رکھ دیتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے لا کر رکھ دیتے ہیں، مگر پورے 11 مہینوں کے اندر ہمیں اس چیز کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جو چیز اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہے، پورے 11 مہینے نکل جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں وہ چیز نہیں آتی، ہم وہ کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ ذرا سوچو کتنے اچھی اچھی چیزیں پکائی جاتی ہیں، کتنی اچھی اچھی چیزیں دسترخوان کے اوپر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً برکتوں اور رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لائف کو ایک دم پرفیکٹ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، تو نمازوں کی پابندی کر لیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، غریب اور یتیموں کی مدد کرتے رہے، کسی کا حق دبا کر نہ بیٹھے، کسی کا حق لے کر نہ بیٹھے۔ اگر ان ساری چیزوں کو کریں گے اور نماز کی پابندی کر لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے دھندے میں
خوب خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ماہ مبارک میں ہم روزوں کا اہتمام کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، اسی طریقے سے پورا سال ہمیں مسجدوں کو فل کرنے کی اور نماز پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔